بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ابوبکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق یعنی دوست آپ کا لقب ہے، کیونکہ آپ اول سے آخر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے۔ ہجرت میں اکٹھے ہونے اور غار سور میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن ٹھہرنے کی وجہ سے آپ کو یار غار کے لقب کے اعزاز کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں میں قیادت پر اختلاف رائے ہو گیا، جو ایک نازک فتنے کی صورت اختیار کرتا دکھائی دینے لگا، مگر اس خطرناک تنازع پر بہت جلد قابو پا لیا گیا اور سب مسلمانوں کے مشورہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا خلیفہ منتخب ہوئے۔ کیونکہ اسلامی جمہوری نظام میں قیادت صرف بہترین، نیک اور لائق مسلمان کو سونپی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ انہیں عظیم خاتون اسلام حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ ویسے بھی ان کی نیکی، شجاعت اور لیاقت کا لوہا سبھی مانتے تھے، مگر چونکہ اپنی آخری علالت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی نمازوں کی امامت کے فرائض سونپے تھے، اس لیے مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی یہی بہتر سمجھا کہ آپ ہی کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین منتخب کیا جائے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر شخص کا احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابوبکر صدیق کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی دے گا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی تکمیل۔ مسلمانوں نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ خلافت دیا۔ جانشینی کے بعد آپ کے اس پہلے عوامی خطبے کا لباب یہ تھا کہ جب تک وہ قرآن مجید اور سنت نبوی کے عین مطابق اچھے کام کرتے رہے تب تک ان کی اطاعت کی جائے، ورنہ ان کے احکام کی ہرگز تعمیل نہ کی جائے۔ خلافت کا منصب سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نئی نویلی اسلامی ریاست کی تعمیری منصوبوں اور اصلاحی کاموں میں ہمتاً منہمک ہوئے۔ اگرچہ انہیں بہت مشکل حالات سے دوچار ہونا پڑا، تاہم انہوں نے اپنے قول اور عمل سے صاف ثابت کر دکھایا کہ وہ اس عظیم منصب کے واقعی اہل تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بعض گندے لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے تھے۔ ان جعلی نبیوں میں ایک خوبصورت عورت بھی شامل تھی۔ کئی سادہ لوگ ان فسادیوں کے چکر میں آ کر ان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بعض علاقوں کے کچے پکے مسلمان ویسے ہی اسلام سے منحرف ہونے لگے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا۔ آپ نے وعظ، تبلیغ اور منظم فوجی کارروائیوں کے ذریعے ان سب فتنوں پر بخوبی قابو پا لیا۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے اپنا مال گھٹتا نظر آتا تھا۔ ان کم عقل لوگوں نے زکوٰۃ کی معافی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کے دباؤ ڈالنا شروع کر دیے، مگر آپ نے ایک نہ سنی اور اس قسم کے تمام ناجائز مطالبے بڑی سختی سے مسترد کر دیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فوجی مہم میں جنگ تبوک میں بہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے۔ ان شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے 17 سالہ بیٹے حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنا کر شام کی طرف روانہ کیا تھا، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور وفات کی وجہ سے لشکر اسلامی راستہ ہی سے واپس آ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوتے ہی حضرت اسامہ کو فوراً شام کی مہم پر دوبارہ روانہ کر دیا، تاکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کیا ہوا مشن جلد پایہ تکمیل کو پہنچے۔
جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فتح یابی کے بعد وطن واپس لوٹے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود لشکر لے کر باقی ماندہ داخلی شورشوں کو کچلنے کے لیے مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ اس دور میں جزیرہ نما عرب وقت کی دو بے حد طاقتوں سلطنتوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ مشرق میں ایرانی سلطنت کا دبدبہ تھا اور مغرب میں رومی بازنطینی سلطنت کا غلغلہ۔ ان دونوں عظیم سلطنتوں کی روایات اور تہذیب و تمدن کا شہرہ تو بہت تھا، مگر ان میں ظلم و ستم، شرک و بت پرستی حد سے بڑھ چکے تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز شہنشاہ ایران کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی، مگر اس بدبخت نے خط کو پھاڑ ڈالا تھا اور تیش کھا کر حکم دیا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جائے۔ اسی طرح رومی سلطنت میں ہر قسم کی جہالتوں اور بدیوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں شام بھی رومی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں مغرور سلطنتوں کو سبق سکھانے کے لیے منصوبے بنائے۔ آپ نے مشہور جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑے لشکر کا سپہ سالار بنا کر ایرانی سلطنت سے نبرد آزمائی کے لیے عراق کی طرف روانہ کیا۔ نامور مدبر جرنیل ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کی کمان میں رومی سلطنت کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے شام کی جانب روانہ کر دیا۔ اسلام کے ان دو نامور جرنیلوں اور ان کے ساتھیوں نے ہر محاذ پر شاندار کامیابی حاصل کی اور عظیم فتوحات کے بعد اسلامی سلطنت میں حیرت انگیز اضافے کیے۔